حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی کے لیے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بہشتی زیور۔ بہشتی زیور ان کی نقل میں غیر مقلدین نے بھی لکھی ہے، ان کی نقل میں اہل بدعت نے بھی لکھی ہے، کتابیں ہر طبقے نے لکھی ہیں، لیکن بنیاد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہشتی زیور ہے۔ ایک بات یہاں سمجھیں، بہشتی زیور میں حضرت تھانوی نے مسائل لکھے ہیں لیکن مسائل کے دلائل نہیں لکھے۔ اب غیر مقلد عوام کو دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہمارے مذہب کی کتاب ہے اور اس میں ہر مسئلے کے ساتھ دلیل ہے، اور یہ دیکھو حضرت تھانوی دیوبندیوں کی کتاب بہشتی زیور ہے اور پوری کتاب میں کسی مسئلے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو آپ کو کتاب کون سی چاہیے؟ جس کتاب میں مسائل کے ساتھ دلائل بھی ہوں یا جس کتاب میں مسائل و ساتھ دلائل نہ ہوں؟ تو لوگ کہیں گے جی وہ کتاب جس میں دلائل بھی ہو، تو کوئی جی قرآن حدیث کے دلائل والی کتاب لینی ہے تو ہماری ہے، اور اگر دوسری لینی ہے تو پھر دیوبند کی ہے۔ آپ دیکھیں پروپوگنڈا کتنا عجیب ہے، اگر دلائل والی کتاب لینی ہے تو ہماری، اور بغیر دلائل کی لینی ہے تقلید کرنی ہے تو دیوبندیوں کی۔ مجھے ایک آدمی نے یہ بات کی تو میں نے اسے کہا ہم پوری بات کرتے ہیں، یہ ادھوری بات کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا بات کرتے لیکن پوری کرتے، وہ یہ کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 کتابیں تحریر کروائی ہیں۔ نمبر 1 احکام القرآن، نمبر 2 اعلاء السنن، نمبر 3 بہشتی زیور۔ حضرت تھانوی نے فرمایا بھی ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارے مسائل ہوں اور ساتھ قرآن کریم کی آیتیں ہوں۔ کتاب لکھی گئی اور نام احکام القرآن ہے اور عربی میں ہے۔ ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہمارے مسائل ہوں اور دلائل میں حدیثیں ہوں۔ کتاب لکھی گئی اور نام اعلاء السنن ہے، 21 جلدوں میں۔ اور فرمایا یہ تو علماء کے لیے ہے کہ وہ مسائل بھی دیکھیں دلائل بھی دیکھیں، عام آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مسائل اور دلائل دونوں دیکھے، اور اتنی صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ دلائل کو سمجھے، تو ایک کتاب اور لکھ دیتے ہیں کہ جن میں صرف مسائل ہوں اور ساتھ دلائل نہ ہوں، اور کتاب بھی اردو زبان کے اندر ہو تاکہ عام آدمی اس سے استفادہ کرے، اس کا نام ہے بہشتی زیور۔ تو میں نے کہا ان کو یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ ہمارے پاس صرف ایک کتاب ہے اور مولانا تھانوی جو میں کتاب دی وہ ایک نہیں بلکہ وہ 3 ہیں۔ تو حضرت تھانوی کا پورا کام پیش نہیں کیا، ایک حصہ پیش کیا اور 2 حصے ہضم کر گئے، اور اس کا نام رکھا جی احقاق حق ہے۔ یہ قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، حدیث کی خدمت ہو رہی ہے۔ اگر قرآن کریم اور حدیث کی خدمت ہوتی تو پھر یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرآن کریم کے دلائل مسائل کے ساتھ ہوں احکام القرآن ہے، احادیث کے دلائل مسائل کے ساتھ ہوں اعلاء السنن ہے، اور ایک کتاب جس میں مسائل اور دلائل نہ ہوں اس کا نام بہشتی زیور ہے۔ بتاؤ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ امت پہ کتنا احسان فرمایا ہے۔ تو یہ قابل قدر کام تھا، لیکن پروپوگنڈا کر کے اس کو غلط انداز میں پیش کر دیا۔ میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے بیانات سنے نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بندہ پھسل جاتا ہے، لیکن جب دلائل اور بیانات سنتے رہیں پھر کبھی بھی آدمی دائیں بائیں نہیں جاتا۔